بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 8 ولو اننا، اور آج ہم آغاز کریں گے اس میں سورہ اعراف کا، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کے 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں، یعنی 206 آیات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے 60ویں پارے کے بیچ میں سورہ اعراف کے 10 رکوع آئیں گے۔ 11ویں رکوع پر ہمارا درمیان میں ہی اینڈ ہوتا ہے پارے کا، اور پھر بقیہ رکوع ہم کریں گے پارہ نمبر 9 میں انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت گرامیٹیکل انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ الی آخر یہ سورہ مبارکہ ہوگی ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی سورۃ الاعراف۔ الاعراف کا معنی ہے بلندیاں، بلند مقامات۔ یہ مکی صورت ہے، اس کا نام اس لیے الاعراف رکھا گیا ہے کہ اس میں اعراف کا تذکرہ ہے۔ اس کا زمانہ نزول وہی ہے جو سورۃ الانعام کا تھا۔ اس صورت کا مضمون تقریباً وہی ہے جو سورۃ الانعام کا تھا۔ اس کا مرکزی مقصد دعوت رسالت کو انذار اور تذکیر کے ذریعے اجاگر کرنا ہے، دعوت حق کا انکار اور بدعملی کرنے والوں کو اس کے نتائج سے خبردار کرنا، پند و نصائح کے ذریعے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا۔ درمیان میں خطاب کا رخ یہود کے منافقانہ روش کی طرف پھر گیا ہے، اور پھر حق اور باطل کی تمیز رکھنے کے باوجود باطل کی روش پر چلنے کا انجام کیا ہوگا یہ بتایا گیا ہے۔ آخری حصے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو حکمت تبلیغ سے متعلق چند بہت اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ خاص طور پر مخالفین کی اشتعال انگیزیوں کے مقابلے میں صبر و استقلال، عزم و ثبات سے کام لینے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ دعوت کو نقصان نہ پہنچے۔ دعوت حق کی راہ میں چلنے والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ بڑے عزم اور عزیمت اور صبر استقلال کا معاملہ ہے۔ اس راہ میں مشکلات اور آزمائش کا آنا ناگزیر ہے، لیکن آخر کار حق کی فتح مندی اٹل ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ مشکلات کار سے دل میں تنگی نہ آئے اور افسردہ خاطر نہ ہوں۔ مشرکین عرب کو ان کے انکار اور بدعملی کے نتائج سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ ہر دور میں جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا مقابلہ کیا وہ ہمیشہ انکار حق کی پاداش میں ہلاک ہوئے۔ آیت نمبر 3 سے 5 تک یہی تذکرہ ہے۔ پھر آگے بتایا قیامت کے روز ہر دور کی قوموں سے دعوت حق سے انکار اور سرکشی کے بارے میں پرسش ہوگی کہ انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کا انکار کیوں کیا۔ اسی طرح سب پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے فرض رسالت ادا کیا یا نہیں۔ آیت نمبر 6 میں ہوگا۔ قانون الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر فرد اور ہر جماعت کو ان کے اعمال کے نتائج کا سامنا ہو۔ اچھے اور برے اعمال کا تولنے کے بعد موازنہ ہوگا، یعنی اعمال کا۔ کامیاب افراد وہ ہوں گے جن کے اعمال میں نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہوں گی، اور نامراد وہ ہوں گے جن کی برائیوں کا وزن نیکیوں سے زیادہ ہوگا۔ جس طرح دنیا میں ہر چیز کے موازنے کے لیے ترازو سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح اعمال کے موازنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک میزان مقرر کر دیا ہے جس کی تول میں کبھی غلط نہ ہوگی۔ یہ آیت نمبر 7 سے 9 تک ہمارا یہی ذکر ہے، اور لاسٹ آیت جو ہمارے پاس آئے گی وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ،
اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ قلیلا ما تشکرون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی، اس کے باوجود بھی انسان ناشکرہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا تعلیم القرآن سے خلاصہ تکمیل ہوا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا احوال احسن البیان سے۔ کتاب انزلہ، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی اس کے ابلاغ سے آپ کا دل تنگ نہ ہو، کہیں کافر میری تکذیب نہ کریں اور مجھے ایذا نہ پہنچائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ اور ناصر ہے۔ یا حرج شک کے معنی میں ہے، یعنی اس کے منزل من اللہ ہونے کا، یعنی اس کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں آپ اپنے سینے میں شک محسوس نہ کریں۔ یہ نہیں بطور تعریض ہے اور اصل مخاطب امت ہے کہ وہ شک نہ کریں۔ آگے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی حدیث، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں، ان دونوں کا اتباع ضروری ہے، یعنی کہ قرآن اور حدیث کے بارے میں آپ نے فرمایا ان کے علاوہ کسی کا اتباع ضروری نہیں ہے بلکہ ان کا انکار لازمی ہے، جیسا کہ اگلے فقرے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی مت کرو، جس طرح زمانے جاہلیت میں سرداروں، نجومیوں اور کاہنوں کے بات کو اہمیت دی جاتی تھی، حتیٰ کہ حلال اور حرام میں بھی اس کو سند تسلیم کیا جاتا تھا۔ آگے پھر قائلون کے بارے میں فرمایا کہ قیلولہ سے ہے جو دوپہر کے وقت استراحت یعنی آرام کرنے کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا عذاب اچانک ایسے وقتوں میں آیا جب وہ آرام اور راحت کے لیے بے خبر بستروں میں آسودہ خواب یا حالت استراحت میں تھے، لیکن عذاب آ جانے کے بعد ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ پہلے وضاحت گزر چکی ہے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، سورہ مومن میں آیت نمبر 85 میں، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع مند نہیں ہوا۔ امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس پیغمبروں نے آ کر تمہیں ہمارا پیغام پہنچایا تھا، اور پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا۔ پیغمبر اس سوال کا جواب دیں گے کہ ہاں اللہ، ہم نے تیرا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا، جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے، جبکہ کفار کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا۔ پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے لیے ان کفار کے خلاف گواہی دیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں ذکر ہے، اور صحیح بخاری کی فتح باری کی حدیث شریف نمبر 4487 میں۔ جبکہ جہنم میں جانے کے بعد جب داروغہ جہنمی پوچھے گا تو پھر اقرار کر لیں گے کہ ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے لیکن ہم پر کلمہ عذاب ثابت ہو گیا تھا، جیسے کہ سورہ زمر میں آیت نمبر 71 اور سورہ ملک آیت نمبر 10 میں ہے۔ آگے فرمایا ہم چونکہ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کا علم رکھتے ہیں، اس لیے ہم پھر دونوں امتیوں اور پیغمبروں دونوں کے سامنے ساری باتیں بیان کریں گے، اور جو جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ آیات میں وزن اعمال کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو قیامت والے دن ہوگا، اور جسے قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا بدیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ یہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے؟ جبکہ یہ اعراض ہیں، یعنی ان کا ظاہری وجود اور جسم نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن ان کو اجسام میں تبدیل فرما دے گا اور ان کا وزن ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے جن میں انسان کے اعمال درج ہوں گے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ تینوں مسلکوں والوں کے پاس اپنے مسلک کی حمایت میں صحیح حدیث موجود ہیں اور ان کے آثار بھی موجود ہیں، اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تینوں ہی باتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے کبھی اعمال، کبھی صحیفے اور کبھی صاحب عمل کو تولا جائے۔ اس کی تفسیر جو ہے یہ ابن کثیر میں موجود ہے، آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال میزان اور وزن اعمال کا مسئلہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار یا اس کی تعویل گمراہی ہے، اور موجودہ دور میں تو اس کے انکار کی اب مزید کوئی گنجائش ہی نہیں،
کیونکہ اب تو بے وزن چیزیں بھی تولی جانے لگی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا آج کا رکوع نمبر 1 سورہ الاعراف کا، جس کا آغاز ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک۔ 10 ہی آیات ہیں ہمارے آج کے رکوع میں۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے لفظی ترجمہ کا اور الفاظ کی وضاحت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ان کا ترجمہ جو ہے وہ صرف یہ حروف تہجی ہیں، ان کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ الگ الگ مفرد پڑھے جاتے ہیں۔ کتابن، کتاب یعنی ایک کتاب، انزلہ نازل ہوئی، کتاب سے مطلب یہ قرآن مجید ہے۔ انزلہ نازل ہوئی، نازل کی گئی، فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ انزلہ ینزلو، انزالن سے نازل کرنا۔ الی کا الہ حرف جارہ ہے اور کا ساتھ میں اس کی مجرور ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی۔ الی کا آپ کی طرف، فلا یکن، فا اور لا یکن ہے، فا حرف عطفہ ہے تو لا یکن فعل نہیں ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ کانا یکونو سے کونن اس کا مادہ ہے۔ فلا یکن پس نہ ہو، فی حرف جارہ ہے، میں صدری کا آپ کا سینہ، آپ کا دل۔ حرجن تنگی آپ کے سینے میں یا آپ کے دل میں، حرجن تنگی، منہ اس سے، من حرف جارہ ہے اور ہو ساتھ ضمیر ہے۔ لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں، لتنذرا ذکر للمؤمنین، لام جو ہے یہ ہمارے پاس لام تعلیلیہ ہے، لام کئی ہے ہمارے پاس جو کہ نصب دیتا ہے مضارع کو۔ لتنذرا تھا، ویسے تنذرو ہوتا ہے، لتنذرا کر دیا اس نے۔ لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں، بھی اس کے ذریعے، وذکرا اور ایک نصیحت ہے۔ للمؤمنین ایمان والوں کے لیے لام حرف جارہ ہے اور المؤمنین اس کا اسم مجرور ہے۔ مؤمن واحد ہوتا ہے اور مؤمنون ہے اصل میں، جو کہ لام جارہ کی وجہ سے مؤمنین بن گیا ہے۔ اتبعوا پیروی کرو، تم سب پیروی کرو۔ اتبع یتبعو اتباع سے ہے، یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ما جو، انزلہ نازل کی گئی، نازل ہوئی، الیکم تمہاری طرف، من سے، ربکم تمہارے پروردگار کی۔ ولا تتبعوا اور مت تم پیروی کرو۔ لا تتبعوا لائی نہیں داخل ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے پر، ویسے تتبعون تھا اور لا کی وجہ سے کیا ہوا، تتبعوا یعنی اس کا نون ڈراپ ہو گیا۔ یہ بھی اوپر والا ہی صیغہ ہے، اتبع یتبعو، اتباع سے آگے لائی نہیں پر آ رہا ہے۔ من دونہ سوائے اس کے، اولیاء اور رفیقوں کو اور دوستوں کو، قلیلاً بہت کم ہیں، ما جو، تذکرون تم سبق سیکھتے ہو، تم نصیحت حاصل کرتے ہو، ذکر یذکر تذکیرن سے ہے اور یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ وا اور کم، کتنی ہی، کم استفہامیہ ہیں۔ من قریتن بستیاں، اہلکناہا اہلکنا ہلاک کیا ہم نے، ہا اس بستی کو یعنی ان بستیوں کو، تو اہلکنا یہ ہمارے پاس اہلک یہلک اہلاکن سے ہے اور یہ فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ فجاءہا فا پس جاء آیا، ہا ان پر، ان بستیوں پر، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کو سوتے ہوئے، یعنی راتوں کو، رات میں آپ پڑھنا، دشمن پر حملہ کرنا رات کو۔ بیاتن جو ہے یہ مصدر ہے ہمارے پاس، او یا ہم وہ، قائلون جب دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے یعنی آرام کرنا، دوپہر کے آرام کو کہتے ہیں قیلولہ۔ باب دعوت سے ہے، دربن سے آتا ہے، قال یقیلو اور قیلولتن اس کا مصدر ہے، اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے یہ قائلون۔ فما پسنا، کانا تھی، دعواہم پکار ان کی، اذ جب، جاء آ پہنچا، ہم ان پر، بأسنا ہمارا عذاب، الا ان مگر یہ کہ، قالو کہتے
इन्ना बेशक हम, कुन्ना थे हम, काना यकूनु से कौनुन से ही आ रहा है यकुन्ना, फ़िल माज़ी जम मुतकल्लिम का सीगा, ज़ालिमीना ज़ालिम या गुनहगार, ज़ालिमुन वाहिद है और ज़ालिमून होता है, वैसे यहाँ पे ज़ालिमीन है और ये इसम फ़ाइल जमा मुज़क्कर का सीगा है। फ़ा बस लनस्अलन्ना अलबत्ता ज़रूर पूछेंगे, ज़रूर भी ज़रूर पूछेंगे। लाम ताकीद बानून सकीला फ़ेल मुज़ारे जमा मुतकल्लम के सीगे पर आ रहा है, जिसका माना हम ज़रूर भी ज़रूर करते हैं और इसको इस्तक़बाल के साथ ख़ास कर देते हैं। अल्लज़ीना उन लोगों से के जो उर्सिला रसूल भेजे गए थे, इलैहिम जिनकी तरफ, वलनस्अलन्ना और ज़रूर भी ज़रूर पूछेंगे हम, अलमुरसलीना पैगम्बरों से यानी भेजे हुओं से, फ़लनक़ुस्सन्ना फिर ज़रूर बयान करेंगे हम, नक़ुस्सन्ना ये हम ज़रूर बयान करेंगे बाब नून से आता है, क़ससुन से ऐज़न जैसे कि होता है क़स्सा यक़ुस्सु, हम ज़रूर भी ज़रूर बयान करेंगे, अलैहिम उन पर, बिइल्मिन इल्म के साथ, वमा और ना, कुन्ना थे हम, गाइबीना गायब यानी गैर हाजिर छुपने वाले। बाब दौद से ये भी आता है, गईबुन व ग़ियाबुन से इसम फ़ाइल है ये और ये जमा मुज़क्कर का सीगा है। वल वज़नु और तोलना यानी जांचना, अंदाज़ा करना, मुराद आमाल का वज़न करना है और ये मस्दर है। बाब दौद से आता है, यौमइज़िन उस दिन, अल हक़्क़ु हक़ है, फ़मन बस जिनका या बस जो, सक़ूलत भारी होंगे, भारी हुए। बाब काफ से यानी करमुन से आता है, ये वाजी वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है। सक़ूला यसक़ुलु से, सिक़लुन इसका मादा है। मवाज़ीनुहु पलड़े या वज़न किए हुए उसके, फ़उलाइका बस यही लोग, हम वो ही, अलमुफ़्लिहूना फलाह पाने वाले हैं। मुफ़्लिहून भी इसम फ़ाइल जब मुज़क्कर का सीगा है और अफ़लहा युफ़्लिहु इफ़लाहून से आता है ये। वमन और जिनके, खफ़्फ़त हल्के होंगे यानी वो हल्की हुई, वैसे तो ये माज़ी वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है ना, तो खफ़्फ़त यहाँ पे चूँकि अमाल का ज़िक्र आ रहा है, पलड़े का वज़न का ज़िक्र आ रहा है, तो इसलिए वाहिद मुन्नस का सीगा इस्तेमाल हुआ है और ये होता है बाब दौद से, खफ़्फ़ा या खिफ़्फ़ु, खिफ़्फ़तुन से है। मवाज़ीनुहु उनके वज़न, उनके आमाल, फ़उलाइका बस यही लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने, खसिरू खसारे में डाला, अनफुसहुम अपनी जानों को, बिमा उसके लिए जो, कानू थे वो, बिआयातिना हमारी आयतों से, यज़लिमूना जुल्म करते, ना इंसाफ़ी करते। ज़लमा यज़लिमु जुल्मुन से है और बाब दौद से ये आता है, ये हमारे पास फ़ेले मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। वलक़द डबल ताकीद आ रही है और यकीनन, या वलक़द और अलबत्ता तहकीक, ठीक है, दोनों तरह से आप मना कर सकते हैं। आप यकीनन मना करेंगे तो यानी कोई डाउट ही नहीं रहता है। मक्कन्नाकुम हमने जगह दी तुम्हें, मक्कना युमक्किनु तमकीनुन से है और मक्कन्ना फ़ेल माज़ी जमा मुतकल्लिम का सीगा है, साथ में कुम इसके साथ अटैच ज़मीर है। फ़िल अर्दी फ़ी हरफ़ जारा और अल अर्दी इसका इसम मजरूर, ज़मीन में, वजअलना और पैदा किए हमने, जअल यजअलु से है, जालुन इसका मादा है और ये फ़ेले माज़ी जमा मुतकल्लिम का सीगा है। लकुम तुम्हारे लिए, फ़ीहा इसमें, मआयिशा ये मआयिश यानी सामान ज़िंदगी, रोज़ियाँ, मईशतुन इसका वाहिद है और माइश जमा है। क़लीलन बहुत कम है, माँ जो, तशकुरूना तुम शुक्र अदा करते हो, शकर यशकुरु शुक्रन से है, बाप नून से आता है और ये फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये था हमारा लफ्ज़ी तर्जुमा और अल्फाज की वजाहत। अब हम इन्हीं आयात की तत्बीक करते हैं इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम साद। अलिफ लाम मीम साद।
آج کی جو مدات ہیں ہماری، اس کا تھوڑا سا قاعدہ آپ کو مشکل لگے گا، لیکن ایک بار سمجھ لیں کہ اچھی طرح سے تو انشاءاللہ تعالی بہت آسان ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہماری الف، لام، میم اور صاد تینوں جگہ پہ مد لازم آ رہی ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس لام میں مد آ رہی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے اگر ہم اس کو کھول کر لکھتے ہیں تو الف ایک حرف بن جاتا ہے، لام یہ ہمارا حروف مدہ میں آتا ہے کیونکہ الف مدہ بن رہا ہے، میم میں یائے مدہ ہے، صاد میں پھر الف مدہ ہے۔ جب ہمارے پاس حروف مدہ یعنی الف اور واو کے بعد مشدد حرف آ جاتا ہے تو وہاں پہ مد لازم مثقل حرفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم پہلی مد جو لام کے اوپر ہے اس کو ہم کہیں گے مد لازم حرفی مثقل۔ یہ مد کا سبب کیا ہے ہمارے پاس؟ اس مد کا سبب یہ ہے ہمارے پاس کہ الف مدہ کے بعد مشدد حرف آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ 6 کاؤنٹ کریں گے، یعنی اس کو ہم نے 6 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد میم اور میم یعنی 2 میم اکٹھے آ رہے ہیں، یعنی کہ میم مشدد ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میم مشدد کے اوپر غنہ واجبہ کیا جاتا ہے، اس کو ہم نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، 2 حرکتوں برابر میم، یہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میم کے اوپر جو مد ہے وہ اس کی یا مدہ کے اوپر آ رہی ہے، یعنی مد لازم حرفی مخفف ہے، ٹھیک ہے؟ جو حروف مقطعات پہ اسی طرح سے قرآن مجید میں ہمارے پاس جو بھی حروف مدہ کے بعد آتے ہیں، ساکن ہم لگا رہے ہیں خود سے، تو یہ مد لازم ہوتی ہیں۔ اب میں نے اس لیے اس کو کھول کر آپ کو بیان کیا ہے، میم یا میم، ٹھیک ہے؟ پہلا کیا ہے؟ لام الف میم، اور اس کے بعد دوسرا میم بھی آ رہا ہے، یعنی 2 میم اکٹھے ہو رہے ہیں، تو یہ مشدد حرف آ رہا ہے الف مدہ کے بعد۔ یہاں پر ہماری مد لازم مثقل حرفی ہوگی، مد لازم حرفی مثقل ہوگی، اور جو سیکنڈ ہے اس کے بعد میم مشدد آ رہا ہے، یہاں پہ ہم غنہ واجبہ کریں گے، اس کو ہم نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد میم، میم یا میم ہے، یعنی 3 حروف ہیں، اس پر پھر ہماری مد لازم ہوگی اور اس کو ہم نے کرنا ہے 6 حرکات کے برابر لمبا۔ مد لازم حرفی مخفف ہوگی، وہ سنگل حرف کے اوپر ہے اس لیے اس کو مخفف کہیں گے۔ اس کے بعد ہم صاد کے اوپر بھی 6 حرکات برابر لمبا کریں گے کہ صاد الف دال، یہ بھی ایک ہی حرف ہے اس لیے یہ بھی مد لازم حرفی مخفف ہوگی۔ صاد الف لام میم صاد۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو دہرا دیتی، یہ حروف مقطعات کے اوپر جو مدات ہیں، جب الف مدہ کے بعد مشدد حرف آ رہا ہے وہاں پہ ہماری مد لازم حرفی مثقل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد میم مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، وہ ہم نے 2 حرکات برابر لمبا کر کے، پھر میم کو ہم نے 6 حرکتوں برابر لمبا کھینچنا ہے کیونکہ وہاں پر ہماری مد لازم حرفی مخفف آ رہی ہے۔ اس کے بعد صاد کو بھی ہم نے 6 حرکتوں برابر لمبا کھینچنا ہے کیونکہ وہاں بھی ہماری مد لازم حرفی مخفف آ رہی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ چلے اگلی آیت کو دیکھیے، آیت نمبر 2۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ کتاب، تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، اسے 2 کاؤنٹ کریں گے۔ انزلہ میں بھی یہی قاعدہ ہے جو کہ نون ساکن پر آ رہا ہے، اسے بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ الیکا میں یائے لین ہے، فلا یکن میں پھر وہی اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ فی میں یائے مدہ، صاد میں صاد کو پر پڑھیں گے، دال کے اوپر قلقلہ ہوگا، را باریک پڑھی جائے گی۔ حرجم منہ میں را مفخم ہے، جیم کے اوپر آپ دیکھیں تنوین ہے، تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے نون ساکن کا اظہار حلقی ہے، لتنذر میں نون ساکن کا اخفا حقیقی ہے، را مفخم ہے، بھی میں مد صلہ صغریٰ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ وذکر، را میں کاف کے اوپر ہمز کریں گے اور را کو مفخم کرتے ہوئے فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ للمؤمنین ہے، یہاں پہ للمؤمنین کے نہ لام کے پر جھٹکا نہیں دینا، حمزہ پر جھٹکا ہے، مؤمنین آخر پر مدارس وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے اس سے آپ کو
تنگ دلی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سنائیے اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 3 دیکھیے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تا باریک رکھنا ہے لیکن تشدید ادا کرنی ہے، آپ نے سختی سے تھوڑا رک کر چلنا ہے۔ عرو میں عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے واو مدہ ہے 2 کاؤنٹ کیجئے۔ ما انزلہ میں مد منفصل جائز ہے 4 کاؤنٹ کریں گے۔ آگے کم من ربکم میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی ہے 2 کاؤنٹ کریں گے۔ نون ساکن کا قاعدہ ادغام بلا گنہ ہے، یہاں پہ ہم مر ربک پڑھیں گے، مر ربک، را مفخم پڑھی جائے گی۔ آگے کم میں میم ساکن کا اظہار شفی ہے، ولا تتبعوا میں وہی الف مدہ واو مدہ آ رہا ہے 2 کاؤنٹ کیجیے۔ من دونہ میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اخفا ہے 2 کاؤنٹ کریں گے۔ دو میں بھی واو مدہ ہی میں مد صلہ کبرا ہے، یہاں پر ہم نے 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اولیاء میں واو لین ہے اور پھر آگے مد متصل واجب ہے، یہاں پہ ہم 5 کاؤنٹ کر لیں گے۔ یہاں پہ وقف مطلق ہے، اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر اولیاء حمزہ کے اوپر تھوڑا سا جھٹکا دے کر روک دیں گے۔ قلیلا ما تذکرون میں قوف پر ہے، آگے یا مدہ ہے، اوپر تنوین ہے، تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ تذکرون میں کاف پر تشدید ہے، سختی کیجیے۔ آگے را مفخم پڑھتے ہوئے واو مدہ کے بعد ہم وقف کرنے لگے ہیں تو مدارس وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ترجمہ دیکھیے، لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ آیت نمبر 4 دیکھیے، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ وَكَم من میں میم ساکن کا ادغام شفی ہے، آگے نون ساکن کا اخفا حقیقی ہے جو کہ اخفا ہم پر کریں گے۔ یہاں پہ حروف مستعلیہ میں سے قوف آ رہا ہے، آگے قوف بھی پر ہے، را بھی پر ہے، تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی۔ قریۃ اہلکناہا، ہا کو لے جا کے اقصی حلق میں سٹاپ کریں گے اور کاف پر حمس ہوگا۔ فجاءہا میں بھی اسی طرح سے مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کر لیں گے اور ہا میں الف مدہ۔ بأسنا میں با پر ہلکا سا جھٹکا دیں گے اور نا میں الف مدہ۔ بیاتن میں بھی تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، او میں واو لین، ہم میں اظہار شفی کریں گے، میم ساکن کا قاعدہ۔ قائلون ہے، قوف بھی پر ہوگا، الف کو پر پڑھتے ہوئے مد متصل واجب ادا کریں گے، 5 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ آخر پر مدارس وقفی ہو رہی ہے، 6 کاؤنٹ کر لیں گے۔ قائلون، ترجمہ دیکھیے، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالیں جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ آیت نمبر 5 دیکھیے، فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ فما اور کا میں الف مدہ ہے، دونوں جگہ 2 کاؤنٹ کیجئے۔ دعواہم میں دعوا نہیں کہنا آپ نے، منہ تھوڑا سا کھولیے، آئین کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے اور واو کے اوپر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ دعواہم میم ساکن کا اظہار شفی، اذ جاءہم میں زال کو نرمی سے پڑھیں گے، قلقلہ نہیں کرنا، یہاں پہ سیٹی کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ جاء میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ہم میں میم ساکن کا اخفاء شفی ہو رہا ہے، میم کے بعد با آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے۔ بأسنا میں با پر جھٹکا ہوگا اور آگے نا میں مد منفصل جائز ہے، الا میں بھی، قولو میں بھی مد منفصل جائز ہی ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے۔ القولو میں نون ساکن کا اخفاء حقیقی ہے جسے ہم نے پر پڑھنا ہے۔ انا کننا الف مدہ ادا کیجیے گا، پہلے غنہ میں 2 کاؤنٹ کرنا ہے، پھر الف مدہ میں 2 کاؤنٹ کرنا ہے، دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ ظالمینہ ہے، ظالمین کہہ کے وقف کریں گے، ظا
ضا کو پر پڑھیں گے اور فتح قائمہ ہے اوپر آخر پہ ظالمین 6 کاؤنٹ کر لیں گے، مدارس وقفی ہوگی۔ ترجمہ دیکھیے، تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ آیت نمبر 6 دیکھیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، الذین میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے، ارسلہ میں را مفخم پڑھی جائے گی، الیہم میں یا لین ہے، آگے میم ساکن کا اظہار شفوی، ولنسألن میں بھی وہی نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، سین پر ہمز کرنا ہے سیٹی کی آواز کے ساتھ۔ آگے المرسلینہ میں را مفخم پڑھی جائے گی اور آخر پر وہی مدارس وقفی ہی ہوگی، 6 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ترجمہ دیکھیے، تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ آیت نمبر 7 دیکھیے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ فَلَنَقُصَّنَّ، قوف بھی پر ہے، صاد بھی پر ہے، صاد کے اوپر تشدید ہے، سختی سے تھوڑا سا رک کر پھر آگے پڑھیں گے، غنہ واجبہ کو ہم 2 کاؤنٹ کریں گے، علیہم بعلم وما میں پہلے یائے لین ہے، پھر میم ساکن کا اخفاء شفی ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کریں گے، آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، وما کننا دونوں جگہ الف مدہ ہے، غنہ واجبہ ہے، بیچ میں ان کو 2 کاؤنٹ کر لینا ہے، غائبین میں غو کو آپ نے مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، غین اور الف دونوں پر پڑھتے ہوئے، آگے بین ہے یعنی کہ غائبین 6 کاؤنٹ کر لیں گے، مدارس وقفی ہو رہی ہے۔ ترجمہ دیکھیے، پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ آیت نمبر 8 دیکھیں، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ والوزن میں زے کی سیٹی کی آواز کے ساتھ ہم زے کو ادا کریں گے، وز سین نہیں آنا چاہیے، وز کبھی آواز رکھنی ہے، یومئذ الحق، یومئذ الحق، اصل میں یہ ہمارے پاس قاعدہ ہے اجتماع الساکنین، جو کہ پہلے لفظ کے آخر پر تنوین اور دوسرے لفظ کے شروع میں ساکن حرف ہے، یومئذ الحق ہے اصل میں، تو قواعد و تجوید کے رول کے مطابق نون قطنی پیدا کر دیا جاتا ہے، تنوین کو کھول کر لکھا گیا ہے، یومئذ الحق، ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر آپ یومئذ پڑھیں گی، اگر آپ نے ملا کے پڑھنا ہے تو یومئذ کو آپ نون کو نون قطنی کے طور پر ادا کرتے ہوئے یومئذ الحق، فمن ثقلت میں اخفاء حقیقی ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کریں گے، قوف کو پر پڑھنا ہے، تا پر ہمس ہوگا، فمن ثقلت تا پر ہمس کریں گے، موازینہ زی میں یا مدہ، ہو میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، فاولئک میں مد متصل واجب ہے، یہاں پہ بھی 5 کاؤنٹ کر لینا ہے، ہم المفلحون میں فا پر ہمس ہوگا اور حون میں ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آخر پر مد عارض وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو کامیاب ہو گئے، وہ تو نجات پانے والے ہیں، مفلحون کا مطلب کامیابی پانے والے، نجات پانے والے۔ آگے آیت نمبر 9 دیکھیں، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ ومن خفت نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، خو پر پڑھا جائے گا، فا پر تشدید ہے سختی کرتے ہوئے، آگے تا پر ہمس کریں گے، موازینہ میں پیچھے والی ہی تطبیق ہے، فاولئک میں بھی مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کریں گے، خسیرو میں خو پر پڑھی جائے گی، را مفخم پڑھی جائے گی، آگے مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کر لیں گے، انفسہم بما کانوا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفاء کی ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کریں گے، آگے میم ساکن کا اخفاء شفی ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے،
آگے الف مدہ واو مدہ ہے کانو، ذرا ان کو 2 2 کاؤنٹ کرتے جائیے. بی آیاتینا، بی آیاتینا نہیں کریں گے، بی آیاتینا، تینوں حروف کو پورا پڑھیں گے، 2 2 کاؤنٹ کرنا ہے. یظلمونا ہے، یہاں پہ ہم ضا کو پر پڑھیں گے اور آگے مون میں مدارس وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کر لینا ہے. ضا کے اوپر آپ نے دھیان دینا ہے کہ قلقلہ نہ ہو، یظلمون نہیں کہنا ہے، ضا پر پڑھتے ہوئے سٹاپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ دیکھیے. اور جن لوگوں کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے. آج کی لاسٹ آیت نمبر 10 دیکھ لیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ میں قاف پر ہے، دال پر قلقلہ کریں گے. مکنہ، اس کو مکنہ نہیں پڑھنا، اپنے پہلے قاف کے اوپر ٹھہریں گے، تشدید ہے. آگے نون کا غنہ واجبہ کریں گے 2 کاؤنٹ کر کے، پھر نون کے اوپر فتحہ قائمہ بھی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. مکناکم، میم ساکن کا اظہار شفی ہے. فی الارض میں را مفخم پڑھی جائے گی، دعا بھی مفخم ہے. وجعلنا میں الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے. لکم میں میم ساکن کا اظہار شفی. فی ہا میں یا مدہ الف مدہ 2 2 کاؤنٹ کریں گے. معایشہ ہے، تو ہے یہاں پر وقف مطلق ہے. اگر آپ نے وقف کرنا ہے پھر شین کے اوپر تفشی ہوگی. معایش، معایش. قلیلا ما تشکرون میں قاف پر ہے، آگے یا مدہ ہے. آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے اور شین پر تفشی ہوگی. کاف کے اوپر ضمہ ہے، ہون کھول کیجیے. تشکرون، را مفخم پڑھتے ہوئے آخر پر مد آرس وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے. ترجمہ دیکھ لیجیے. اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر حال میں اپنی ہر نعمت پر شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہاں پر ہماری تطبیق بھی کمپلیٹ ہوئی. اب ایک بار اس رکوع کو پورا سن لیجیے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ
وَإِسْتَخْلَفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے اس پاک کلام کو سیکھنے، سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے میں ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔